السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو رابعہ ارشاد یوٹیوب چینل۔ آج ہم حاصل چاند کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دیں۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول حاصل چاند، رائٹر رابعہ ارشاد، پارٹنر خدیجہ، ایپیسوڈ 10۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ہر طرف سے عصر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عثمان صاحب، زہران صاحب ایک ساتھ مسجد نماز ادا کرنے گئے تھے تاکہ بعد جماعت نماز ادا کر سکیں، جبکہ یزدان اور عبدالرحمن لیٹ چکے تھے۔ انہوں نے آج نماز گھر ہی ایک ساتھ ادا کرنی تھی۔ ریحان، یزدان اور عبدالرحمن یزدان کے کمرے میں کھڑے باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ جب کچھ دیر بعد وہ ریحان اور یزدان نماز سے فارغ ہوئے، جب ریحان نے یزدان کو عبدالرحمن کی طرف دیکھنے کو کہا تھا، جو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، یزدان نے کندھے اچکائے۔ انا شادی، انا ہلدی، انا نکاح۔ عبدالرحمن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اوئے، یہ کیا بول رہا ہے تو؟ ریحان حیران ہوتے بولا۔ یہ میں خود سے وظیفہ بنا رہا ہوں شادی کا۔ عبدالرحمن یہ کہتا پھر سے اپنا بنایا ہوا وظیفہ شروع کیا تھا۔ جب یزدان اور ریحان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، استغفر اللہ، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ یزدان عبدالرحمن کے سر پر ایک تھپڑ مارتے بولا۔ نہیں، مجھے آیت نے بتایا ہے ایسا وظیفہ ہوتا ہے۔ عبدالرحمن مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا۔ جب یزدان حیران ہوا تھا اور عبدالرحمن تو جیسے اس کے دل کو سکون ملا تھا یزدان کو ڈرا کر۔ استغفر اللہ، یہ آیت بی بی کو تو میں بتاتا ہوں۔ یزدان کو اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا کہ اسے ایک ایسی بیوی ملے گی جو اسے اپنے اشاروں پر نچائے گی، لیکن اسے اپنی بیوی کے اشاروں پر چلنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ آخر وہ یزدان کاظمی کی محبت نہیں، عشق تھی۔ نہیں نہیں، نہ پوچھیے گا ورنہ گالیاں دے گی آپ کو، عبدالرحمن نے فوراً سے بولا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، یہ مجھے ایک بار دی بھی تھی اس نے، ریحان کچھ یاد کرتا ہوا بولا۔ وہ گالیاں بھی دیتی ہے؟ یزدان کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ ایسی ویسی گندی والی دیتی ہے، عبدالرحمن شرارت سے بولا تھا۔ عبدالرحمن آج شیطان بنا ہوا تھا، صحیح کہا۔ لیٹ شادی کا کوئی وظیفہ ہے؟ یزدان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ آیت سے پوچھ لینا، ریحان مسکراتا ہوا بولا تھا، اور پھر عبدالرحمن اور ریحان کا قہقہ گونجا تھا۔ کچھ دیر بعد نور باہر سے بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی اور ریحان کو ہنستا دیکھ بولی، بابا آ گئے ہیں۔ بابا، چاچو باہر آ گئے ہیں، جلدی سے برقع پہنو۔ نور کی بات سن ریحان تو جیسے سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کیا کرے۔ ریحان جلدی سے بیڈ پر سے برقع اٹھاتے جلدی سے پہنا تھا اور نقاب اور حجاب کیا تھا۔ عثمان صاحب اندر آئے تو اندر سب ٹھیک تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا نور؟ آپ ہمیں دیکھ اندر بھاگ کر کیوں آئی؟ عثمان صاحب نے نور کو دیکھ بولے تھے۔ کچھ نہیں بابا، میں اور رحیمہ جی گھر کی صفائی کر رہے تھے، میں آپ کو دیکھ کر بھاگ کر نہیں آئی تھی، انہوں نے آواز دی تھی اس لیے آئی، مجھے لگا یہ شاید نیچے گر گئی ہیں۔ نور نے فوراً سے بات مکمل کی تھی۔ اچھا صحیح، بیٹا آپ کچن میں ہماری مدد کرا دو، زران صاحب رحیمہ کو دیکھ بولے تھے۔ جی ضرور انکل، کیوں نہیں، کیا آج آپ لوگوں نے افطاری بنانی ہے؟ ریحان اپنی آواز بدل کر رحیمہ بنتے بولا تھا۔ جی بالکل بیٹا، اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم مرد جب گھر ہوں تو اپنی عورتوں کا ہاتھ بٹائیں۔ ہم لوگ باقی دن تو گھر نہیں ہوتے، پر اتوار ایک ایسا دن ہے جب ہم گھر ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہی اتوار کا کھانا بناتے ہیں۔ ابھی رمضان ہے تو رمضان کے اتوار کو یعنی آج سحری افطاری ہم خود بنائیں گے۔ عثمان صاحب مسکرا کر بولے تھے اور وہ ایک دل کو چھو جانے والی بات کر گئے تھے۔ او صحیح انکل، رحیمہ کہتی عثمان صاحب کے پیچھے چل دی تھی۔ عبدالرحمن اور یزدان بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ جب نور فوراً اپنا سانس ہلکا کرتی آیت کے پاس بھاگی تھی۔ آیت اور مہا نماز پڑھ کر ہی فارغ ہوئی تھیں اور نور ہوا کی طرح اندر انٹر ہوئی تھی۔ آیت پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ نور اپنی اوپر نیچی ہوتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ کیا ہو گیا؟ آیت کو تو اس کی حالت پر پریشانی سی ہوئی تھی۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مہا بھی جلدی سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ابو کے ہاتھوں ریحان بھائی کو کٹ پڑنے والی تھی۔ نور بیڈ پر بیٹھی سانس درست کرتے ہنستے ہوئے بولی۔ بھائی؟ آیت باقی جملے کو چھوڑ کر بھائی پر زور دیتی بولی تھی۔ اس نے بھائی ہی تو کہا ہے، مہا کو حیرانی ہوئی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو پرپوز بھی کر چکے ہیں، اسی لیے اسے تنگ کر رہی ہوں۔ آیت مہا کو دیکھ سمجھاتے بولی تھی۔ مطلب نور فکس ہے؟ مہا افسوس کرتی ہوئی بولی۔ ہاں غلطی سے، آیت ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچھا مجھے بھی سارا واقعہ بتاؤ۔ مہا کو اب تجسس ہوا تھا، اب وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھی باتیں کرنا شروع ہو چکی تھی۔
ویسے تو رحمہ ہمارے گھر میں صرف آج کے دن مرد کام کرتے ہیں، پر تمہیں ہماری تھوڑی سی ہیلپ کرنی ہوگی کیونکہ تم نئی آئی ہو، تو تم نے چیزوں کو ادھر ادھر کہاں رکھا ہے ہمیں ٹھیک سے نہیں پتا، بس اسی لیے آج ہمیں بتا دو پھر ہم کر لیں گے۔ ویسے تمہارا کوئی مرد نہیں ہے ورنہ کہ تمہارے ساتھ کام کرواتا، زران صاحب بولے۔ ماموں میں خود مرد، ریحان بولنے والا تھا جب اس نے اپنے دانتوں تلے زبان دی تھی۔ عبدالرحمن بخوبی یہ بات سنی تھی اور اب ہنسنے لگا تھا۔ کیا کچھ کہا بیٹا آپ نے؟ عثمان صاحب بولے۔ نہیں انکل کچھ نہیں، رحیمہ بولی تھی جب وہ سب افطاری بنانا شروع ہوئے تھے۔ ابو اس سموسے کی پٹی نہیں کھل رہی، یزدان منہ بنا کر بولا۔ یزدان اور عبدالرحمن پہلی دفعہ کچن میں آئے تھے۔ رحیمہ بیٹا ذرا یزدان کو سمجھانا کیسے ہوگا؟ عثمان صاحب رحیمہ کو دیکھ بولے تھے۔ جب رحیمہ کو تو حیرت ہوئی تھی، اسے خود کچھ نہیں کرنا آتا تھا۔ ریحان پردے کے پیچھے گھبراتا ہوا عبدالرحمن اور یزدان کے پاس گیا تھا اور یزدان سے پٹی کو لیتے اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی، جب وہ پٹی سچ میں بنا ٹوٹے الگ الگ ہو گئی تھی۔ جب عثمان صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے، یہ دیکھو یہ ہوتی ہے عورتیں، ہر کام کر لیتی ہیں۔ عثمان صاحب ریحان کو بار بار عورت کہہ رہے تھے جب یزدان اور عبدالرحمن چہرہ چھپائے مسکرا رہے تھے۔ بس بس اب زیادہ ہنسو نہیں، کام پر دھیان دو، زران صاحب دونوں کو چپ کراتے بولے۔ ایسے کیسے کرتے ہیں؟ یزدان ریحان کو اپنے پاس کرتا بولا۔ عثمان صاحب اور زران صاحب اپنی باتوں اور کام میں مصروف تھے، اس لیے یزدان کو نہ دیکھ سکے تھے۔ مجھے کیسے پتا ہوگا سالے، میں خود دوسری دفعہ کچن میں آیا ہوں، ریحان غصے سے بولا۔ سالے کچھ تو کر، میں کیا کروں؟ یزدان غصے میں بولا تھا۔ پپی کروں تجھے، دیکھ مجھے تو ایک وہی کرنی آتی ہے۔ ریحان پردہ ہٹاتے ایک آنگ ونگ کرتے بولا۔ استغفراللہ، چلا جا تو، میں خود کر لوں گا، عبدالرحمن کی مدد کر۔ یزدان ریحان کو خود سے دور کرتے بولا۔ اوکے۔ وہ یہ کہتا عبدالرحمن کے پاس آیا تھا۔ کوئی ہیلپ چاہیے؟ نہیں رہنے دے، تجھ سے اچھا ہی بنا لوں گا، عبدالرحمن ترچھی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تھا۔ اوکے جیسے ٹھیک لگے تمہیں، رحیمہ کہتا سائڈ پر ہو گیا تھا جب یزدان اور عبدالرحمن نے اسے گھورا تھا۔ ایسے ہی سب کچھ بن گیا، یا یوں کہیں تو ٹھیک رہے گا کہ عثمان صاحب اور زران صاحب نے سب کچھ خود بنایا تھا۔ وہ تینوں نیچے آئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر مہا مسکرائی تھی۔ اس نے عبدالرحمن کو پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھا تھا، جو کہ روزہ کھولنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا ڈمبو؟ مٹھو عبدالرحمن کو چپ دیکھ اس کے کندھے پر بیٹھتا بولا تھا۔ کچھ نہیں یار، آج روزہ لگا ہوا ہے، عبدالرحمن مٹھو کو پیار کرتا بولا۔ اللہ جی میرے ڈمبو کو روزہ لگا ہے، روزہ کھول دے، مٹھو بہت کیوٹ طریقے سے بولا تھا جب سب مسکرا دیے تھے اور کچھ ہی دیر بعد اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ شکریہ مٹھو، عبدالرحمن جوس کی گلاس کو ہونٹوں سے لگاتے بولا۔ نو پرابلم ڈمبو، مٹھو خوشی سے بولا۔ آج کا کھانا مرد حضرات نے بنایا ہے، زنیرہ بیگم بولی، اسی لیے نمک کم ہے ماما۔ آیت نے فوراً سے نکس نکالا تھا۔ جی لیکن آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں میں نے بس پکوڑے بنائے ہیں۔ یزدان جانتا تھا آیت نے ایسا کیوں کہا ہے۔ ہاں تبھی پکوڑوں میں نمک مرچ سب سے زیادہ ہے، آیت ایک پکوڑا منہ میں ڈالتی بولی۔ جانتا ہوں میں سب، یزدان خود سے بولا تھا اور افطاری کرنا شروع کی تھی۔ آج عبدالرحمن کافی خاموش تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو، بالکل ویسے ہی۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب آیت چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاند آدھا ہو چکا تھا، مطلب ایک اشراف گزر چکا تھا۔ جب اسے لگا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ فوراً سے مڑی تو سامنے والے کو دیکھ ہلکا سا ڈری، پھر نارمل ہو گئی۔ آپ یہاں؟ آیت بولی تھی۔ مقابل اور کوئی نہیں یزدان تھا۔ یار آیت بی بی ایک بات بتائیں، میں آپ ہوں یا تم؟ یزدان ناسمجھی سے بولا۔ آپ ہی ہیں، آیت مسکرا دی تھی۔ اچھا پھر پرسوں کیا ہوا تھا؟ یزدان مسکرا کر بولا اور اسے پرسوں والا واقعہ یاد کروایا۔ سوری، دراصل اس دن میں تھوڑا گھبرا گئی تھی، آیت نظریں جھکائی گئی تھی۔ سوری نہ کہیں، یزدان فوراً بولا تھا۔ ٹھیک ہے، آیت فرمانبرداری سے بولی تھی۔ اب بہت کیوٹ ہو آیت، یزدان آیت کی آنکھوں میں دیکھ بولا تھا، جہاں شرم، حیا، گھبراہٹ، محبت، ہر احساس تھا۔ استغفر اللہ، میں اور کیوٹ؟ آیت ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی اور یزدان کو جیسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ میرے سامنے نہ ہنسا کریں، یزدان نظریں چراتا ہوا بولا تھا۔ یزدان آیت کو ہنستے دیکھ اس کا دل کرتا تھا جیسے وہ الہامات کو، اس وقت کو جیسے روک دے، تھام دے، یا یہ اس کے اختیار میں، ایسا کچھ نہیں تھا۔
وہ کیوں؟ آیت ہنستے ہوئے نہ سمجھی سے بولی تھی۔ میں خیالوں کی دنیا میں پہنچ جاتا ہوں۔ اگر آپ اس طرح سے ہنسیں گی تو مجھ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ مجھے اپنا آپ میں کھوتا محسوس ہوتا ہے۔ یزدان ابھی بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ عجیب بات کرتے ہیں آپ۔ ناول میں پڑھتی ہوں اور ناولز والی باتیں آپ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر آپ اپنی اصل دنیا میں واپس آ جائیں، میں چلوں یہاں سے۔ آیت یہ کہتی بغیر اس کا جواب سنے نیچے چلی گئی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے خیالوں میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ آیت، تم کیا ہو؟ سیریسلی، مجھے اپنا آپ تمہارے سامنے بے بس محسوس ہوتا ہے۔ یزدان جاتی آیت کو دیکھ خود سے بولا تھا۔ جاری ہے۔ آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔ سوری ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے۔